بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مبطلات روزہ کیا ہے، یعنی ایسے کام جو آپ کے روزہ کو باطل کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے مومنین سوال کرتے ہیں، جی الٹی آ جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا؟ خون نکلنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو اس لیکچر میں ہم ساری وہ چیزیں بتائیں گے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کھانا اور پینا، کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ بھی پیتے ہیں، اس میں مقدار نہیں ہے، چاہے ایک قطرہ آپ کے حلق سے اترتا ہے، چاہے ایک دانہ اترتا ہے، تو آپ کا روزہ باطل، کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جماع، مباشرت، آپ بیوی سے جماع کرتے ہیں تو جماع جب دخول ہو جائے گا تو پھر جماع تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ دخول نہیں کرتے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا تو فوراً آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اللہ رسول ائمہ پر جھوٹ باندھنے سے، جی ہاں، بہت نازک سا یہ مسئلہ ہے، اس پہ بھی آپ غور کریں کہ جب آپ ائمہ اور اہل بیت پر اور اللہ کے نبی پر، اللہ پر کوئی جھوٹ باندھیں گے، یعنی کوئی ایسی بات کہیں گے ائمہ سے منسوب کر کے، اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کر کے، کہ اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، ائمہ نے یہ کہا، تو اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ کسی کو کوئی فرمان سنا دیتے ہیں، کسی کو کوئی آیت اپنے پاس سے سنا دیتے ہیں، آپ کسی کو کوئی حدیث سنا دیتے ہیں، ایسی حدیث جو نہیں ہے، ایسی آیت جو نہیں ہے، آپ جب بھی کوئی جھوٹ باندھیں گے تو آپ کا روزہ فوراً سے باطل ہو جائے گا۔ تو جس کی آپ کو، جس حدیث کا کنفرم ہے، جس آیت کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقع ہی ہے، وہی بیان کریں، وگرنہ کوئی ایسی حدیث جس کا آپ کو پتہ نہیں، تو آپ نے جس سے سنی ہے، آپ نے جس کتاب میں پڑھی ہے، آپ اس کا حوالہ دے دیں، تو پھر آپ کا روزہ محفوظ ہے۔ تو کوشش کریں اپنے پاس سے کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں، اپنے روزے کو محفوظ رکھیں۔ غبار اور دھوئیں کو حلق سے اتارنا، روزے کی حالت میں آپ غبار اور دھوئیں کو اپنے حلق سے اتارتے ہیں تو پھر بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جہاں پہ بہت زیادہ مٹی ہے، گرد ہے، جہاں پہ بہت زیادہ دھول ہے، تو وہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے حلق میں آ گئی ہے، میرے حلق سے اتر رہی ہے، تو جب آپ گھونٹ بھریں تو آپ کو محسوس ہو کہ مٹی جا رہی ہے، دھول جا رہی ہے، تو پھر بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ استمنا سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی آپ کی منی خارج ہونے سے، چاہے آپ گناہ سے کرتے ہیں، چاہے آپ سوتے ہوئے جو احتلام ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، احتلام ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جو منی آپ خود نکالیں گے، اس سے، استمنا کرنے سے، منی نکالنے سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ عورتوں کے خاص مسائل جیسے حیض ہے، نفاس ہے، تو جب بھی عورتوں کو روزے کی حالت میں اگر حیض ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور غسل نہیں کرتے، غسل حیض آپ پر واجب ہے، غسل جنابت واجب ہے، تو آپ غسل نہیں کرتے اور صبح ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ مکمل سر کا پانی میں ڈبو دینا، اس میں اختلاف ہے اور اختلاف کافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نہا رہے ہیں کسی ٹیوب ویل پہ، کسی نہر میں، کسی دریا میں، تو آپ اپنا مکمل سر پانی میں نہ ڈبوئیں، یعنی آپ کے ناک بھی، آپ کے کان بھی، آپ کا منہ، آنکھیں، سب کچھ، سارا سر اگر پانی میں ڈوب جائے گا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، کچھ علماء کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن شدید مکروہ ہو جائے گا، یعنی اتنا مکروہ ہو جائے گا کہ اس کا ثواب باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ جب بھی غسل کریں تو کوشش کریں اپنا سر جو ہے مکمل وہ پانی میں نہ ڈبوئیں، مگ وغیرہ سے غسل کر لیں، شاور کے نیچے کر لیں۔ تو دریا وغیرہ، نہر میں بھی اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی جو ہے نا وہ اپنے اوپر ڈال کے غسل کر لیں، مکمل خود کو پانی میں نہ ڈبوئیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ باطل تو نہیں ہوگا، لیکن یہ اتنا زیادہ مکروہ ہے کہ ثواب باقی نہیں رہے گا، صرف آپ کے سر پہ وہ جو قضا ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ سب احکام ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو یہ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔
آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں. والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.